ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی دوسری فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات اگر میں یہ کہہ دوں تو دنیا کی ساری چیزوں سے، دنیا وما فیہا سے میرے لیے بہتر ہے، وہ یہی 4 کلمات ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دوسری فضیلت ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کو بہترین اور فضیلت والا قرار دیا ہے، لہذا اس ذکر کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹا سا ذکر ہے، آسان سا ذکر ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص اس کو یاد کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر سکتا ہے، لہذا اس کو بھی ہم اپنی زندگی کا ایک جز بنائیں، اس کی عادت پڑھنے کے لیے ڈالیں اور اپنے بچے کو بھی سکھائیں۔ اس کے بعد جو دوسرا ذکر ہے توحید پر مشتمل، وہ ذکر بھی بہت اہم ہے اور اس ذکر کی بھی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ ذکر ہے سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ چھوٹا سا ذکر ہے اور اس ذکر کو ہم میں سے بہت سارے لوگ دعائے ثنا میں پڑھتے ہیں۔ دعائے ثنا میں اللہم باعد بینی، اسی طرح سے سبحانک اللہم وبحمدک، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جن کو ہم نماز کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، دعائے ثنا جن کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قول سے ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کے سامنے جب نماز شروع کرتے تو اس ذکر کو زور سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ لہذا امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں اس ذکر کو زور سے پڑھتے تھے۔ یہ ذکر بھی صحیح ہے، لیکن جو اللہم باعد بینی یا اسی طرح سے اور جو دعائے ثنا ہیں ان دعاؤں کے بالمقابل نسبتاً یہ دعا تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جب پوچھا گیا کہ دعائے ثنا بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بھی سبحانک اللہم وبحمدک یہ بھی ثابت ہے، اللہم باعد بینی یہ والی دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ امام احمد سے جب پوچھا گیا کہ آپ کون سی دعا نماز میں پڑھتے ہیں، کون سا ذکر نماز میں پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں یہی دعا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے وہی پڑھنا پسند کرتا ہوں، یعنی یہ والی دعا سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے میں نماز میں اسی کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی میں یہ صراحت بھی کی کہ جو اور دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اللہم باعد بینی وہ بھی اگر کوئی پڑھے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مجھے یہ والی دعا زیادہ پسندیدہ ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، اپنی بہترین کتاب زاد المعاد کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل ساری دعاؤں کو چھوڑ کر نماز میں اس دعا کو کیوں اختیار کرتے تھے، کیوں یہ دعا زیادہ وہ پسند کرتے تھے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 10 اسباب ذکر کیے ہیں، 10 وجوہات سے، 10 اعتبار سے یہ دعا دوسری تمام دعاؤں سے بہتر ہے، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی پڑھتے تھے اور امام احمد بن حنبل بھی اسی کو زیادہ پسند کرتے تھے۔
اور جو علامہ ابن القیم نے یہ 10 وجوہات 10 اعتبارات ذکر کیے ہیں، ان میں سے زیادہ جو اعتبار ہیں وہ توحید پر مشتمل ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر بھی توحید پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 2-3 اسباب جن کا ذکر علامہ ابن القیم نے کیا ہے، ان میں سے ایک سبب یہ بتایا ہے کہ اس ذکر کو اس لیے پسند کرتے تھے کیونکہ یہ توحید پر مشتمل ہے۔ اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک تسلیم کرتا ہے بندہ اپنے نماز کے اندر، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اس دعا کے اندر، اس لیے لوگ اس کو پسند کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو انہوں نے بتائی ہے کہ یہ کلمہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو ذکر دعا پر مشتمل ہو اور ایک ذکر جو صرف ثنا یعنی تعریف پر مشتمل ہو، تو جس دعا کے اندر جس ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی صرف تعریف ہو اس کی زیادہ فضیلت قرآن اور احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد جو سورۃ الاخلاص ہے، اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے، 1/3 قرآن کا کہا گیا ہے، ثلث کہا گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اس لیے علامہ ابن القیم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی صرف تعریف کی گئی ہے۔ اس لیے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذکر کو اپنی نماز میں پڑھنا زیادہ پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں کہتے تھے کہ دوسرے جو اذکار ہیں، مثال کے طور پر اللہم باعد بینی، جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسی کو پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھنا درست ہے، لیکن مجھے یہ پسند ہے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ لہذا ہمیں اس ذکر کا بھی نماز میں اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ہم اللہم باعد بینی پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اس ذکر کو بھی ہمیں نماز میں کبھی کبھار شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد